علیہ وسلم کے زمانے میں کن چیزوں میں نکالی جاتی تھی اور اس زمانے کا عام رواج کیا تھا، اس کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں 2 حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعیر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، حدیث بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، صدقۃ الفطر فرض کیا ہے، زکوٰۃ فطر صدقہ فطر، صاع من تمر کھجور میں سے 1 صاع، وصاع من شعیر اور جو میں سے 1 صاع۔ جو عام طریقے سے یہاں لوگ نہیں کھاتے ہیں، لیکن بہت اچھی غذا ہے، یہ بھی گیہوں کی طرح کی ہی ایک چیز ہے یہ جو، اس کے آٹے کی روٹی بنا کر کے اس زمانے میں لوگ استعمال کرتے تھے، جسے آج کی زبان میں آپ بارلی کہتے ہیں، انگلش میں جسے بارلی کہا جاتا ہے اسی کو جو کہا جاتا ہے، اسی کو عربی زبان میں شعیر کہا جاتا ہے۔ بہت فرق ہے گیہوں کی روٹی میں اور جو کی روٹی میں۔ جو کی روٹی میں وہ نقصان نہیں ہوتا ہے جو گیہوں کی روٹی کی وجہ سے عام طریقے سے پیٹ کے خراب ہونے کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو اچھی چیز ہے یہ بارلی، یہ جو اس زمانے میں لوگ اس کو استعمال کرتے تھے۔ آج بھی بہت سی جگہوں پر لوگ اس کی روٹی کھاتے ہیں، جو کہ اس کی پیداوار ابھی کم ہو گئی ہے، پہلے اس کی بھی اچھی خاصی پیداوار گیہوں کی طرح سے ہوتی تھی۔ دوسری حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ فطر نکالا کرتے تھے، کنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من زبیب او صاعا من عقط۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، ان کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ فطر نکالا کرتے تھے 1 صاع طعام میں سے، اور طعام کی تفسیر یہاں پر لوگوں نے یہ کی ہے، اہل علم نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد گیہوں ہے۔ انشاءاللہ ایک دوسری تفسیر بھی اس کی ذکر کی گئی ہے، اور بعد میں دلائل کی روشنی میں دلائل پیش کرنے میں وہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ لیکن عام اہل علم کی جو رائے ہے اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ہمارے یہاں ہندوستان کے جو مشہور علماء اہل حدیث گزرے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اسی بات کے قائل رہے ہیں کہ طعام اس سے مراد گیہوں ہے۔ تو 1 صاع گیہوں میں سے، صاع من طعام 1 صاع گیہوں میں سے، گیہوں جسے ویٹ کہہ لیتے ہیں، جو عام طریقے سے ابھی جو ہے آٹا آپ کے سامنے جو ہے آتا رہتا ہے، 1 صاع گیہوں میں سے، یا 1 صاع کھجور میں سے، 1 صاع کشمش، زبیب جو ہے کشمش، یہ کشمش سوکھا ہوا انگور، سوکھا ہوا جو انگور ہوتا ہے اسی کو کشمش منقع کہا جاتا ہے، تو یہی زبیب ہے۔ تو 1 صاع گیہوں یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع کشمش، 1 صاع جو یا 1 صاع عقط لفظ ہے جو پنیر کو کہا جاتا ہے، سوکھا ہوا دودھ ہوتا ہے، یہ دودھ کو سکھا کر کے اس کو آپ پکاتے جائیں تو سوکھ جاتا ہے، تو اسی سے ہم اس کو پنیر کہہ لیتے ہیں، آج کی زبان میں اسے پنیر کہا جاتا ہے، ہم لوگ اپنی زبان میں اسے پنیر کہتے ہیں، تو اسی کو عربی میں عقد کہتے ہیں۔ یہ سکھایا ہوا دودھ ہوتا ہے، یہ پاؤڈر کا دودھ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ کیا ہے؟ پنیر ہے، اس کو عقد کہا جاتا تھا۔ پاؤڈر کا دودھ اس زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں کتنی کا ذکر ہے؟ 5 کا ذکر ہے۔
یعنی گیہوں، جو، کھجور، کشمش اور پنیر، 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ اسی لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فطر کس چیز میں نکالیں گے، کون سی چیز زکوٰۃ فطر میں نکالیں گے، اس سلسلے میں یہ 5 چیزیں کہتے ہیں یہ منسوس ہیں۔ گیہوں، جو اور کھجور، کشمش اور پنیر، یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں منسوس ہیں۔ منسوس کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ 5 چیزیں کب کہیں گے؟ جبکہ ہم طعام سے مراد یہاں پر گیہوں لیں، جیسا کہ عام طریقے سے اہل علم کی یہ رائے رہی ہے۔ لیکن اگر طعام سے مراد گیہوں نہ لیں، مطلق کھانا لے لیں، طعام کے معنی کھانے کے عربی میں ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ کھانے کا لفظ استعمال کر کے کوئی خاص چیز بھی مراد لیتے ہیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس زمانے میں طعام کا لفظ گیہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جیسے آپ سمجھنے کے لیے اس کو آپ یہاں کی زبان میں اس کو سمجھیے کہ یہاں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھایا، کھانا کھا لیا، کیا کھایا؟ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا کھایا؟ تو کہتے ہیں کھانا کھایا، اور کھانے سے مراد چاول ہے۔ تو یہاں کھانے کا لفظ کس کے اوپر استعمال کرتے ہیں؟ چاول کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں پہ کھانے کا لفظ روٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جہاں لوگ روٹی صرف کھاتے ہیں کھانے میں، یعنی چاول کبھی کھائے تو صرف منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے، ورنہ اصل ان کا کھانا کیا ہے؟ روٹی ہے۔ تو جب ان کو پوچھنا ہوتا ہے کہ کھانا کھایا، تو کھانا کھایا یہ نہیں پوچھتے ہیں، پوچھتے ہیں روٹی سوٹی کھا لی، روٹی کھا لیا، یعنی روٹی کھا لیا مطلب کیا ہے؟ کھانا کھا لیا۔ تو الگ الگ جگہوں کے اس کو عرف کہا جاتا ہے، الگ الگ ایک انداز ہوتا ہے بات چیت کا۔ اور یہ جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، جس انداز سے ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے کہ کہتے ہیں یہ صحیحین کی حدیث میں ہے یہ لفظ، اسی لیے ہم اسی پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں کہ کنا نخرج زکاۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر۔ یہ او کر کے بیان کیا گیا۔ او کا مطلب جیسے آپ انگلش میں آر کہتے ہیں، اردو میں ہم یا کہتے ہیں۔ تو ہم پہلے ہی اگر کہیں کہ طعام سے مراد کھانا ہی ہے، تو پھر یہ سوال آتا ہے کہ یہ او کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بعد کی چیزیں بھی کیا ہیں؟ کھانا ہی ہے۔ کھجور بھی کھانا ہے، جو بھی کھانے میں سے ہے، پنیر بھی کھانے میں سے ہے، اور کشمش بھی کھانے میں سے، سب تو کھانے میں سے ہی۔ تو او کر کے کیوں پیش کیا گیا ہے اسے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے یا اس میں سے، تو سب کھانے ہی میں سے ہے، اور کھانا ہی مراد ہے، کوئی کھانے کی خاص قسم مراد نہیں ہے، تو پھر اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ ایک سوال یہ اٹھتا ہے۔ اسی لیے زیادہ بہتر رائے اس میں یہی مانی جاتی ہے کہ طعام سے مراد یہاں پر گیہوں ہی ہے، اور اس طریقے سے 5 چیزیں منسوس مانی جاتی ہیں، یعنی جس کے بارے میں نص ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں نکالی جاتی تھی، زکوٰۃ فطر میں نکالی جاتی تھی۔ یہ بالکل جو ہے کلیئر بات ہو جاتی ہے۔ 5 چیزیں